کیا مدینے کے کتے حلال ہوتے ہیں؟ ان سے کہہ دو اگر حلال ہو تو ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں حلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ ہمیں بھی بتاؤ مدینے کے کتے بننے میں کیا شرف ہے؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو کتا کس نے کہہ دیا کہ آپ سگے مدینہ بنے، مدینے کے کتے بنے؟ استغفر اللہ۔ وہ کتے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکم دیا کہ ان کو مارو، جہاں پاؤ قتل کر دو، اور اگر کالے کالے ہیں اسی لیے یہ ہرے ہرے بنا کے چلتے ہیں، کالے کالے نہیں، کالے بھی ہوتے ہیں تو ہرا پٹکا لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی بگڑا ہوا آدمی کہیں ہمیں ہی نہ سمجھ لے اللہ کے نبی کی حدیث کہ اہل حدیث کو حدیث پہ عمل کرتے ہیں بھی کالا کالا کتا، اسی کو مارو کالا کالا ہے۔ ایک آدمی کبھی جامن نہیں دیکھا تھا، جامن معلوم ہے؟ جامن کالے کالے ہوتے ہیں، اس آدمی جامن نہیں دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ فلانے درخت میں بڑے جامن لگے ہوئے ہیں اور وہاں جامن گرتے ہیں، بولے یار جامن کیسا ہوتا؟ بولے کالا کالا ہوتا ہے۔ کہا اچھا، رات چاندنی رات تھی اور خاص طور سے میرا خیال ہے یہی موسم ہوتے ہیں وہ پیڑ میں پھل آنے کے، ٹھنڈیوں کے، چاندنی رات تھی اور وہ کسی پوکھرے یا کسی گڈھے کے کنارے کنارے وہ درخت بھی ہوتے ہیں زیادہ تر یا روڈوں کے قریب ہوتے ہیں، وہاں گیا وہ تو دیکھا جامن تو اوپر کالے کالے، نیچے بھی دیکھا بہت سارے جامن پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو بتایا گیا تھا کہ کالا کالا کیا ہوتا ہے؟ جامن ہوتا ہے۔ اس نے جامن کھانے شروع کیے، اس میں کوئی ایک جامن ایسا تھا جو دو پیر سے بھاگ رہا تھا کالا کالا، اس نے کہا بے تو کہاں بھاگا جا رہا؟ پکڑا اس کو اور اس کو منہ میں ڈالا۔ اب اس نے جب دبایا تو چیں پی ہوئی، تو کہتا ہے چیں کرو چاہے پی کرو کالا کالا ایک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ کالا کالا جامن ہوتا ہے۔ تو یاروں نے شاید سمجھا ہو کہ یہ کالے کالے کتے جو اللہ کے نبی نے مدینے میں مارنے کا حدیث میں حکم دیا ہے، کہیں ان اہل حدیثوں کو پتہ چل گیا تو ہم کالے کالے اگر پھنس گئے تو مار نہ ڈالیں، اس لیے وہ ہرے ہرے پٹکے لگا لیے۔ اللہ رحم فرمائے، ایسے ایسے جاہل حج کے ایام میں تو آپ نے ایسوں کو بہت دیکھا ہو، او چلے آ رہے ہیں بالکل گرین پارٹی آ رہی ہے، دیکھو ہرے ہرے، عجیب و غریب بدماشیاں اور عجیب و غریب حماقتیں یہ مسلمان امت کر رہی ہے دنیا کے اندر۔ واللہ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ نہ جانے کہاں سے یہ فتنے ہمارے مشرق کے اندر، اور نہ جانے نہیں یہ اللہ کے نبی کی وہ ہے پیشین گوئی ہے کہ فتنے وہیں سے اٹھیں گے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان فتنے مشرق سے آئیں گے۔ اور اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آج تک جتنے فتنے اٹھے ہیں، آج تک آپ اگر ان کے جذور کا، ان کی جڑوں کا اگر آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں، تلاش کریں تاریخی طور پر، تو وہ ہمارے مشرقی علاقے ہیں، وہیں سے یہ فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آج تک صبح شام جماعتیں، پارٹیاں، تنظیمیں، تحریکیں اتنی بنتی ہیں اور اتنی صبح شام بگڑتی ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کہ یہ مولوی بھی سیاسی پارٹیوں کی طرف قلع بازیاں کھاتے ہوئے صبح شام پارٹیاں بناتا ہے اور جناب علی لوٹ لپیٹ کر چلا جاتا ہے، اور کسی کو گمراہ، کسی کو کافر، جس کو منہ کھول کر کے جب دل میں آتا ہے جو چاہتا کہتا ہے۔ یہ ہمارے ملکوں کی یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک سعودی عرب ہے، اذان ہوتی ہے کسی بھی آپ مسجد میں چلے جائیں، لیکن آپ ہمارے ملکوں میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد بغل میں ڈھونڈنا پڑے گی، کس کی مسجد ہے، فلانے کی مسجد، ڈھکانے کی مسجد، ان کی مسجد، جتنے فتنے ہیں آپ دیکھ لو ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی اور 100% وہ صحیح ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ جانے کہاں سے یہ ہمارے ہی ملکوں سے ابھرتے ہیں۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب میٹھی میٹھی شیخ منیر قمر ہی بیان کریں گے تو کڑوی ہم ہی بیان کر دیں، کیا مشکل ہے؟ ابھی تک آپ میٹھی میٹھی باتیں سن رہے تھے، میاں اور بیوی کے حقوق یا عورتوں کے موضوع پر شاید تقریر ہو رہی تھی، ہے نا؟ تو ماشاءاللہ کافی آپ لوگ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اب یہ مزاج تھوڑا تبدیل کرنے کے لیے اور اس کے اندر کڑواہٹ گھولنے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا، لیکن انشاءاللہ یہ مزہ کڑوا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ایمان سچا ہے تو یہ اور اس مزے میں دو آتشہ پیدا کرے گا اور اس مزے کو دوبالا کرے گا انشاءاللہ تعالی، کہ جہاں دنیا کے سجنے اور سنوارنے کی اور عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق اور معاشرتی حقوق کو آپ نے سمجھا ہے، اب ذرا آخرت کو سجنے اور سنوارنے کی بات بھی کر لیں کہ کیا کیا گندگیاں ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور یہ سنت الہی ہے اور یہ سنت انبیاء اور سنت صحابہ اور سنت پیغمبر بھی ہے، میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیزو، یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ برائیوں کے اندر جو ملوث ہیں آپ ان کو برا نہ کہیں، آپ ان کو نہ چھیڑیں، بلکہ یہ اس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے یا کوئی آپ کی تقریر سے نفرت کر سکتا ہے، آپ کی باتوں سے بدک سکتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے، اس شبہ کے ازالے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر کے اور اس کے بعد میں
ایک شاعر کا ایک شعر پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. اور لمبی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو میٹھی میٹھی باتیں پوچھتے تھے، خیر کی باتیں پوچھتے تھے. یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ کر لیں گے، ہمیں وہ باتیں بتلائیں جو جنت میں جانے والی ہیں، ہمیں وہ باتیں بتلائیں جو کہاں پہنچانے والی ہیں، جنت میں پہنچانے والی ہیں. حضرت حذیفہ یمان کہتے ہیں لیکن میں جب بھی نبی سے پوچھتا تھا میں وہ باتیں پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ باتیں بتلاؤ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی. اپوزٹ، الٹا. ہاں کیوں؟ وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا. لوگ خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا. بری کون کون سی باتیں وہ بتلا دیجیے. کہتے ہیں مخافۃ ان یدرکنی، میں اس لیے پوچھتا تھا کہ برائیوں کا علم ہوگا، پتہ چلے گا تو میں اس کی طرف اپنے پیر کو نہیں بڑھاؤں گا، اس طرف نہیں بڑھوں گا. مجھے پتہ ہوگا یہ ہلاکت کے راستے ہیں. نہیں تو کبھی برائی کو اچھا سمجھ کر، ہر کالے کالے کو جامن سمجھ کر کے چبا جاؤں گا. ہاں تو وہ وہی ہوگا، وہ چی پی کرنے والا، وہیں پھنس جاؤں گا میں بھی. آج جو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، اسی کی وجہ سے اس امت کے اندر یہ شرک اور یہ بدعات اور یہ جاہلیت کے اثرات موجود ہیں. اگر دنیا کے سامنے یہ کڑوی گولیاں بھی بیان کی جاتی اور اسے کھول کر کے واضح کیا جاتا تو اللہ کی قسم امت اس سے بچتی. انہیں شر کی باتیں نہیں بیان کی جاتی، انہیں عقائد کے مفاسد اور عقائد کو فاسد کرنے والے، جہنم میں پہنچانے والی چیزیں نہیں بتلائی جاتی. شراب جو متفقہ طور پر غیر مسلم سب مانتے ہیں، زنا، چوری، گھٹیائی، بدماشی، یہ تو غیر مسلم یہود و نصارہ سب مانتے ہیں. بس ایسی اوپر لاگ لپیٹ کی باتیں کر دی جاتی ہیں، بس باقی ختم. جو ایمان کو زنگ لگانے والی، ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں انہیں امت کے سامنے نہیں رکھا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ رکھتے ہیں بیچارے ان کو تو پہلے ہی سے ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، وہ تھے بھی دال میں نمک کے برابر. اب جو نہیں رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے ہیں اس لیے امت یہ سمجھتی ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ، اور اس کے اوپر اپنے علماء کی ان کی دلیلیں بھی موجود ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیہ ومن لا يعرف الشر من الخیر یقع فیہ. میں شر کو شر سیکھتا ہوں، جانتا ہوں، یا اس لیے میں کوشش کرتا ہوں شر کو شر جاننے کے لیے تاکہ میں اس سے بچوں. شاعر کہتا ہے نہ کہ شر کو اس لیے جانتا ہوں کہ یہ شر ہے اس لیے اس کا علم نہیں، بلکہ اس لیے شر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ شر ہے تاکہ اس شر کے اندر واقع نہ ہو جاؤں، اس برائی کے اندر جا کر کے کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں. معلوم ہوا کہ صرف حق بات کو بول دینا اور صرف حق اور سچی باتوں کو جان لینا، اس کے براہین اور اس کے ثبوت کو سمجھ لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ شر و فتن کو بھی اچھی طرح سے دلائل اور براہین سے سمجھ لیں تاکہ بآسانی ان فتنوں سے اور ان برائیوں سے بچا جا سکے. اس لیے جو شر کو شر نہیں سمجھے گا وہ کل کو اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے. اس لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ جہاں اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو جانا جائے وہیں جاہلیت کو بھی پہچاننا یہ بے حد ضروری ہے تاکہ خود کو اس سے بچایا جائے، اپنے آل اولاد کو، اپنے معاشرے کو سے بچایا جائے. میرے عزیزو، میرے دوستو، حق کی خوبی یا احکام الہی کی خوبی یہ ہے. یہاں ایک اور اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، یہ بھی تمہیدات چل رہی ہیں، اپنے موضوع کو لانے کی یہ تمہیدات چل رہی ہیں. میں اس کے لیے توطیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، میں راستے تیار کر رہا ہوں تاکہ راستے کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جھاڑ جھنکھاٹ، کانٹے کوٹے ہیں ان کو میں صاف کروں تاکہ میں بڑے شارٹ کٹ سے آپ کو بآسانی بالکل بہت جلدی میں وہ باتیں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر سکتا ہوں. میں یہ ایک شبہ وہ ختم ہوا. اس لیے ہم کڑوی چیزوں کو، بری چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اے لوگوں اس سے بچو، اس سے بچو. ایک چیز اور بھی ہے اسلام کی خوبیوں میں، ایک اہم خوبی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں.
ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے جو معمولات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو واجبات اور اس کے جو احکام ہیں، ہر ملک، ہر زمانے، ہر مقام کے لیے ایک ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز سعودی عرب میں پڑھنی ہے، مکے میں پڑھنی ہے، مدینے میں پڑھنی ہے، ریاض میں پڑھنی ہے، راس تنورے میں بھی وہی 5 وقت کی نماز پڑھنی، پاکستان میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی، ہندوستان میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، چاہے 2 گھنٹے کے بعد نکلتا ہو، 4 گھنٹے کے بعد نکلتا ہو، 5 وقت کی نماز آپ کو ایک ہی حکم ہے۔ جو اذان مکے میں دینی ہے بعین ہی وہی اذان تمہیں پوری دنیا میں دینی ہے۔ جس طریقے کی رکعتیں، جتنی رکعتیں مکے اور مدینے میں ہیں اتنی ہی رکعتیں پوری دنیا کے اندر ہیں۔ جتنے روزے مکے مدینے میں فرض ہیں اتنے 1 مہینے کے روزے آپ کے ہر جگہ، ہر ملک کے اندر فرض ہیں۔ روزے کے اندر جو جو چیزیں توڑنے کی ہیں مکے مدینے والوں کے لیے ہیں، وہی روزے کی توڑنے کی چیزیں پوری دنیا میں ایک ہی شکل ہے۔ زکوٰۃ مالداروں کے اوپر مکے مدینے والوں کے اوپر فرض ہے تو وہی مالدار پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، امریکی ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت۔ داڑھی رکھنا اگر تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے مکے اور مدینے والوں کے اوپر، تو وہی داڑھی رکھنا چاہے دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی لائر ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پرہیزگار ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بہت بڑا پروفیسر ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر بھی داڑھی رکھنا فرض ہے۔ ایک غریب کے اوپر اگر داڑھی رکھنا فرض ہے تو امیر کے اوپر بھی فرض ہے۔ مولوی کے اوپر یہ نہیں کہ مولویوں کے لیے فرض ہے اور غیر مولویوں کے لیے داڑھی مڈانا واجب ہے، نہ، یہ وہ منسٹر ہے، یہ وہ لائر ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے، اس لیے اس کو داڑھی مڈانا جائز نہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سب کے لیے حرام ہے داڑھی مڈانا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ہر زمانے، ہر ملک، ہر مقام پر ایک ہی ہیں اور اس کی ایک ہی شکل و صورت ہے۔ لیکن یہ جو جاہلیت ہے نا، یہ جو جاہلیت، اس کی متعدد صورتیں، متعدد شکلیں مختلف ملکوں کے اندر مختلف انداز سے آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ایک بدعت ہے تو پاکستان میں اسی بدعت کی دوسری شکل موجود ہے، یورپ میں اسی شکل دوسری شکل موجود ہے، مصر کے اندر کوئی دوسری شکل موجود ہے، ہندوستان کے اندر کوئی دوسری شکل بدعت کی ایک ہی شکل و صورت ہر جگہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر عید میلاد النبی ہمارے یہاں کسی اور طرح سے منایا جاتا ہے، اب مصر میں جائیں آپ اس کے بالکل الٹا دیکھیں گے، عید میلاد النبی وہاں کسی اور شکل سے منایا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی مکے اور مدینے میں جو بدعتی اور جو خرافاتی بیٹھے ہیں یہ کسی اور طریقے سے مناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مزاروں کے اندر ہمارے یہاں جس انداز سے پوجا کی جاتی ہے، آپ دوسرے ملکوں کے اندر جائیں، یورپ کے یہاں مصر کے اندر جائیں، جزائر کے اندر جائیں، وہاں مزاروں کا باقاعدہ طواف بھی ہوتا ہے اور اس کی الگ شکل و صورتیں ہوتی۔ تو خرافات کی، جاہلیت کی متعدد شکل و صورتیں ہیں اور یہی ایک جاہلیت مختلف جگہوں پر اس کی شکل اور صورت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ جہاں جو دل بدلو ہوتے ہیں، جہاں رنگ جیسا دیش ویسا بھیش، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں، وہ ناحق ہوتے ہیں، وہ حق نہیں ہوتے۔ حق کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، حق کبھی متعدد، الحق لا يتعدد، حق کبھی متعدد نہیں ہوتا کہ ایک مکے اور مدینے والوں کے لیے فرض ہو اور آپ کے لیے فرض نہ ہو، نہیں، جو چیز یہاں فرض وہ چیز وہاں فرض، جو چیز یہاں سنت وہ چیز وہاں سنت، جو چیز یہاں مستحسن وہ چیز وہاں مستحسن۔ لیکن باطل جو ہوتا ہے یہ ہر جگہ اس کی شکل و صورت بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں جاہلیت کی کوئی اور شکل ہے مگر کسی دوسرے ملک میں صورت جاہلیت اور شرک اور بدعت جو موجود ہے اس کی صورت الگ ہے۔ ہندوستان میں کسی صورت میں ہے تو پاکستان میں کسی اور صورت میں، بنگلہ دیش میں کسی شکل میں ہے، غرض کی شکلیں اس کی بدلی بھی نظر آتی ہیں مگر احکام الہی ایک ہی ہیں اور احکام الہی کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ جاہلیت ہوتی ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو اور اس کی بھی شکل و صورت کوئی بھی ہو۔ میں ان جاہلیتوں کا تذکرہ کروں گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہم جن جاہلیتوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ جس جاہلیت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ آپ جن جاہلیتوں کا مگر مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر شادی بیاہ کے اندر کئی جاہلیتیں، رسم و رواج موجود ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ مثلا شادی بیاہ نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ ہاں شادی بیاہ کی میں ایک مثال دوں آپ کو، مثال کے تو بلکہ عید اور تیوہار کی میں مثال دوں۔ ہمارے ہاں ایک جاہلیت یہ ہے اور یہ اکبر کے زمانے میں یہ جاہلیت پیدا ہوئی اور لوگوں کو اس کے اندر ملوث کیا گیا کہ اکبر کے زمانے میں ان کا محل باقاعدہ سجایا جاتا تھا، کب؟ جب ہولی کا مہینہ آتا تھا، جس میں یہ ہندوؤں کا تیوہار ہے، غیر مسلموں کا تیوہار ہے،
لیکن اس کے زمانے میں اس کا محل سجایا جاتا تھا اور اس کے اندر باقاعدے گیت اور قوالیاں گائی جاتی تھی، بانسری کی لے پر اس کے اندر باقاعدے ناچ اور گانے ہوتے تھے اور باقاعدے گانے گائے جاتے تھے اور قوالیاں گائی جاتی تھی، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے ہولی کھیلتا تھا اور شعر پڑھا جاتا تھا۔ شعر کیا تھا معلوم ہے؟ شعر سنیے اور سر دھنیے۔ شعر پڑھا جاتا تھا، آؤ رے آؤ چشتیو ہولی کھیلو، چشتی قادری نقشبندی کے جو تھے، آؤ رے آؤ چشتیو ہولی کھیلو، خواجہ پیا مرے آنگن آئے، آؤ رے آؤ ہولی کھیلو، خواجہ پیا مرے آنگن آئے۔ باقاعدہ یہ ایک، اب میں اگر اس جاہلیت کا تذکرہ کروں گا آپ یہ نہ کہیں جناب علی یہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں آپ کے ہاں موجود نہیں ہے، لیکن جاہلیت کسی اور شکل میں موجود ہوگی آپ کے علاقے میں نے یہی عرض کیا کہ جاہلیت کی شکل و صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بسنت کا موسم آنے والا ہے، پاکستان کی حکومت ابھی سے رول قانون بیچاری بنا رہی ہے کہ بسنت کا تیوہار کیسے منایا جائے۔ ہندوستان میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہندو قوم مناتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی جاہلیت کے رسم و رواج کو سرزمین پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے مسلمان بھی مناتے ہیں، جس کے اندر نہ جانے کتنے خون ہوتے ہیں، جن کی ڈوریوں سے نہ جانے کتنے کی گردنیں کٹتی ہیں، پتنگ بازیاں ہوتی ہیں اور اس کا کھیل منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ بسنت کا میلہ منایا جاتا ہے، اور روایت یہ ہے کہ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی والے اپنے چہیتے اور جمع سال بھانجے کی بے وقت موت کے بعد، بے وقت موت نہ کہیں، موت تو وقت ہی کے اوپر آتی ہے، لیکن اس زمانے میں لکھنے والے یہی کہتے تھے یہ بے وقت موت ہے، یعنی جوانی ہی کے اندر مر گئے اس لیے بے وقت موت ہے۔ ارے جوانی میں بھی موت آتی ہے۔ مجھے اپنے ایک دوست ہیں حائل کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو شمری قبیلہ ہے، یہ شمری قبیلہ عراق میں بھی کافی موجود ہے، اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ بعض قبیلے کچھ دنوں پہلے یہاں آئے عراق سے بھاگ کر کے یا زیارت کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ تعجب کرتے ہیں، کیف تصلون انتم، کہنے لگے کیوں کیسے تم نماز پڑھتے ہو، ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہو نماز پڑھتے ہو؟ بولے کیوں، نماز تو فرض۔ بولے نہیں، ما نصلی الا بعد 40، ہم تو 40 سال کے بعد ہی نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ عراق کی میں بات بتلا رہا ہوں، تازہ ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے میری گفتگو۔ بولے ایسے ایسے جاہل عراق میں موجود ہیں جو سنی بھی، جنہیں پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو 40 برس کے ہو جاتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم عراقیوں پر تعجب کریں۔ اپنے اپنے گاؤں شہروں کے اوپر ذرا نظر دوڑا کے دیکھو کہ مسجدوں کے اندر کون حاضر ہوتے ہیں، وہ جن کی کمریں جھکتی ہیں اور بیٹا سہارا چھوڑ کر کے باہر کمانے چلا جاتا ہے تو لاٹھیوں کے سہارے لے کے چلتے ہیں، وہی مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن جب تک کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مسجد کے دروازے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ کسی گاؤں میں کسی آدمی کا بیل چلا گیا تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور جناب علی اس کو پکڑا گیا، بیل کو پکڑ کر کے باندھا گیا اور کہا گیا اس کا بیل آیا ہے فلانے کا۔ تو پنچایت بیٹھی گاؤں میں، تو جس کا بیل تھا اس نے کہا بھیا، پنچایت میں پہنچ کر رونے دھونے لگا، کہا بھیا میرے بیل کو چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دیں بیوقوف، یہ تیرا بیل مسجد کے اندر کیسے آ گیا؟ کہا یہ بیل تھا اس لیے آ گیا، مجھ سے پوچھو میری عمر 50 سال کی ہوئی ہے، میں کبھی مسجد کے اندر نہیں گیا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ جناب علی جب تک بڈھے نہیں ہوتے مسجد کے دروازے نہیں دیکھتے، اور ہمارے مولویوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے پاس لے جائیں مسجدوں کے اندر تو انہیں گھسیٹ کے سب سے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ بچے جب بچوں میں ملتے ہیں تو گلا باٹیاں کھیلتے ہیں اور وہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر باپ کے بغل میں کھڑے رہیں تو شاید شرارت نہ کریں، لیکن باہر جا کر کے وہ دھینگا مشتیاں جو کرتے ہیں صحنوں میں مسجدوں کے اندر، وہ الگ قیامت قائم ہوتی ہے، اور بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بچوں کو لانا ممنوع ہے۔ اب بچے جب مسجد کے اندر نہیں جاتے تو جب بچوں کو مسجد کی عادت ہی نہیں ہے، انہیں ٹی وی کی عادت ہے، سینما ہالوں میں آپ ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں علی جناب، کرسی 4-5 ٹکٹ خرید کر بیگم بیٹھی بغل میں 10 سال کا بیٹا، 2 سال کا، 5 سال کا سب بٹھاتے ہو تو اسے سینما نظر آئے گا جہاں لے کے جا رہے ہو، یا مسجد نظر آئے گی اس کو؟ ہاں، تو جیسے تربیت کرو گے ویسے ہوگا۔ بچے مسجد کے اندر نہیں جائیں گے تو جوان ہو کر کے کیوں جائیں گے مسجد کے اندر جب مانوس ہی نہیں ہوں گے؟ لیکن آپ اپنے بچوں کو ابھی سے مسجدوں کے اندر لے جاؤ گے، بچوں کو مسجد کے اندر لے جاؤ گے تو انہیں محسوس ہوگا میرے والد آتے تھے یہاں، ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب مولوی مسجد سے دور بھگاتا ہے، مسجد کا متولی دور بھگاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال ایسے مولویوں کو دور بھگا دیا کرو جو ایسا کریں، بہرحال اس کا یہی علاج۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ بے وقت موت
تو بے وقت نماز نہیں ہوتی، نماز بالغ ہونے کے بعد سب کے اوپر فرض ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عراقیوں میں آج بھی یہ جہالتیں موجود ہیں اور ایک سے جاہل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سزا دیتا ہے۔ تو ان کی موت ہو گئی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے بھانجے، بڑے رنجیدہ رہا کرتے تھے، بڑے ہی افسردہ رہا کرتے تھے۔ امیر خسرو نے ان کا دل بہلانے اور خوش کرنے کی یہ ترکیب نکالی۔ اب دیکھو کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے بسنت کی، اور بسنت میں امیر خسرو بسنت کے دن سرسوں کے پھول لے کر کے آئے۔ سرسوں کے امیر خسرو جو تھے، امیر خسرو جانتے ہیں، یہ بہت فارسی کے بہت بڑے، امیر خسرو کی لے بھی ہے، امیر خسرو کی تان بھی ہے، امیر خسرو کی نظمیں بھی ہیں۔ بہرحال لا کر کے سرسوں کے پھول قدموں میں رکھ کر جھومنے لگے اور بولے عرب یار توری بسنت منائی، عرب یار توری بسنت منائی، عرب یار توری بسنت منائی۔ ہاں یہ شعر پڑھ پڑھ کر کے جھومنے لگے تاکہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ ہندو اپنے بت پر پھول چڑھانے جاتے ہیں، میں اپنے صنم کی نظر کرنے کے لیے پھول لایا ہوں۔ اور پھر یہ ایک شعر گانے لگے کہ اشک ریز آمدن ابرو بہار، ساقیہ گل بریزت باد بہار۔ اس دن سے آج تک ہندوستان کی چشتی درگاہوں میں یہ رواج ہے کہ بسنت کے دن ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بھی بسنتی کپڑے پہنتے ہیں، یا کم از کم ایک بسنتی رنگ کا رومال ضرور پاس رکھتے ہیں، اور سرسوں کے پھول یا ہاتھوں میں لیے ہوئے اسے گاتے اور بجاتے جلوس کی شکل میں بزرگوں کے مزارات اور ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ اور پھول چڑھانے کے بعد وہاں قوالی ہوتی ہے، اور بہت سے شعراء اس موقع پر گانے کے کئی اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ امیر خسرو کے بھی علاوہ شاہ نیاز بریلوی، بہادر شاہ ظفر کی کہی ہوئی بسنت کی چیزیں خاص طور پر بہت ہی مقبول ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے اس طرح سے مسلمانوں کو ان ہندوؤں کے رسموں کو اسلام کے اندر بزرگوں کے راہوں سے داخل کر کے اس کو جو ہے اسلامی شکل دے دی گئی، اور آج دیکھیں وہی جاہلیت کی رسم موجود ہے۔ تو یہ چیز اگر ہندوستان میں موجود ہے اور اگر بنگلہ دیش یا پاکستان یا سعودی عرب میں موجود نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ چیز جاہلیت کیسے ہو سکتی ہے۔ جاہلیت کی مختلف شکلیں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ الگ چیز ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ ایک مثال میں نے پیش کی ہے کہ اگر میں کوئی جاہلیت کی بات پیش کروں تو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب علی یہ جاہلیت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شبہ اور میں ختم کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ بہت سارے لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں دونوں کے معنی۔ جہالت ایک الگ چیز ہے اور جاہلیت ایک الگ چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر جاہلیت نہیں ہے، لیکن جہالت ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا وضو ٹوٹ گیا لیکن پانی نہیں مل رہا، اب نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، لیکن آپ کو اس حکم کا علم نہیں، اس حکم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے نماز چھوڑ دی۔ اس کو کہیں گے جہالت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، جو اپوزٹ ہے علم کی۔ علم کہتے ہیں جاننے کو اور جہالت کہتے ہیں نہ جاننے۔ کوئی حکم ہے، کوئی عالم ہے، آپ نے اس سے مسئلہ پوچھا، اس کو نہیں معلوم ہے، وہ کہہ سکتا بھائی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، میں اس چیز میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایک ہے جہالت، آپ مومن ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ چیز آپ کے اندر پائی جا سکتی ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن ایک ہے جاہلیت۔ اچھا، یہ جہالت معذور بھی، عذر بھی ہے، اس کا عذر شرعی بھی ہے۔ آپ کو حکم نہیں معلوم ہے، آپ اس سے جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرنے والا، لیکن جاہلیت یہ ناقابل عذر ہے بغیر توبہ کے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جاہلیت، جہالت الٹا ہے علم کا، اور جاہلیت الٹا ہے اسلام کا۔ جہاں اسلام ہے وہاں جاہلیت نہیں، جہاں جاہلیت ہے وہاں اسلام نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئیں، اسلام میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں داخل کر دی گئیں۔ تو یہ شبہ تھا، اس کو سمجھنا ضروری تھا، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے،
آپ کی تشریف آوری کا مقصد وحید یہی تھا کہ آپ جاہلیت کا قلع خما کریں، ظلمت کی تاریکیوں کو مٹائیں اور توحید و سنت کی شمعوں کو روشن کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں اور امت کی طرف سے اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے اس حق کو ادا فرمایا اور اپنے اس لائے ہوئے دین کی اللہ نے تکمیل فرمائی اور جاہلیت کی جڑیں اکھیڑ کر توحید و سنت کی شمعوں کو روشن فرمایا، جو انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ یہ شمعیں روشن رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ان راہوں سے وہی ادھر ادھر بھٹکنے والا ہے جس کا مقدر ہلاک ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ اس تمہید کے بعد، لمبی تمہید کے بعد اور تمام کیڑے مکوڑے اور جھاڑ جھنکھاڑ کی صفائی کے بعد واضح طور پر جاہلیت کے دو چار باتوں کو سماعت فرمائیں اور سنیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں۔ جاہلیت اور ان کے اثرات کا تذکرہ کروں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا اور ہدایت کے چراغوں کو روشن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی خطرناک جاہلیت سے ابتدا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی آئیں گی۔ ایک بڑی خطرناک جاہلیت تھی اور جس کے اندر تقریباً سارے کے سارے غرق تھے کفار مکہ اور قرب و جوار کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی جاہلیت کو ختم کرنے کا عزم مصمم فرمایا، اور معلوم ہے وہ جاہلیت کیا تھی؟ آپ تعجب کریں گے اور حیرت میں رہیں گے۔ وہ جاہلیت یہ تھی کہ وہ لوگ نیک اور صالحین اور بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ معاشرے کے اندر جو نیک اور صالحین ان کے درمیان تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ قاضی الحاجات ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، نفع اور نقصان کے پہنچانے والے ہیں۔ اسی غرض سے وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے پکارا کرتے تھے، نیکوں کو، بزرگوں کو، صالحین کو پکارا کرتے تھے، ان سے عقیدت کا اظہار اسی پکار سے کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان کو پکارنا ہی ان سے محبت کا اظہار ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے ثبوت کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ وہ انہیں اللہ نہیں مانتے تھے، ان صالحین کو بزرگ ہی مانتے تھے، انہیں اللہ نہیں کہتے تھے، وہ صرف اوپر والے کو اللہ یا رب العالمین مانتے تھے۔ البتہ وہ ان صالحین کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ سے قریب ہیں، اس لیے جب ہم ان سے قریب ہوں گے، ان کو پکاریں گے، نظر و نیاز دیں گے، چڑھائیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے یا آپ کے زمانے کے جو انسان تھے وہ مکے کے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ ایک دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں اس جاہلیت کو پیش کروں گا، پھر قرآن و سنت سے اس کی دلیل پیش کروں گا، پھر اس کا جائزہ ہم اپنے معاشرے میں لیں گے، اور پھر کیا کرنا ہے وہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنو، وہ اللہ کو اللہ ہی مانتے تھے، بزرگوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، اس کی دلیل پہلے سنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اے میرے حبیب، آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ تو تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے جس سے تم سنتے ہو؟ کون ہے جو تمہاری بصارتوں کا مالک ہے جس سے تم دیکھتے ہو؟ کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون ہے جو کارساز عالم ہے، جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، کارہائے عالم کا مالک ہے، کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مکے کے لوگ کہیں گے یہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زخرف آیت نمبر 9 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ کہیں یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ کہیں گے ان کو پیدا کرنے والا عزیز العلیم ہے، جو سب سے زیادہ غالب، حکمت والا، جاننے والا ہے، اسی نے ان زمین آسمانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، میرے حبیب آپ ان سے کہو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا اور عرش اعظم کا رب کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ کہیں گے صاحب اللہ اس کا مالک ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی رب ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 86 اور 87۔ یہ تینوں آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے،
اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، کانوں کا، سننے کا مالک، دیکھنے والے کا مالک، کہہ رہا ہے پوری کائنات کو چلانے والا، وہ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر کیا بات تھی کہ وہ کافر و مشرک ہو گئے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ دشمن اسلام قرار پائے، اللہ کے دشمن قرار پائے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں تو بتا، انہیں مشرک کیوں قرار دیا گیا، انہیں کافر کیوں قرار دیا گیا، ان کے خلاف تلواریں کیوں اٹھائی گئیں؟ قرآن نے ہمیں جواب دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ جو دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، اور انہوں نے اپنا اولیاء بنا رکھا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہماری شفاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تھا ان کا کفر، یہ تھا ان کا شرک، اور یہ تھی ان کی جاہلیت۔ یہی وہ جاہلیت تھی جس کی مخالفت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی اخلاص نہیں، اخلاص حکم یہ دیا گیا اللہ ہی کو پکارو، خالص اللہ کو پکارو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور انہیں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ ہے اللہ کا دین، اس کے سوا کوئی بات دین نہیں ہو سکتی، اللہ کے نزدیک کوئی دین اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا کہ سنو، اہل جاہلیت کی ان پسندیدہ باتوں پر جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ پورے دین کی اساس اسی کے اوپر قائم و دائم ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پر مسلم اور کافر کی تفریق کی جاتی ہے، اسی مسئلے پر دونوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ہوتی ہے، اور اسی غرض سے جہاد بھی شروع کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت اللہ کی بندگی اور دعاؤں میں نیکوں بزرگوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ صالحین کی اسی تعظیم کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کے ہاں وہ اپنے لیے شفاعت چاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صالحین بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ تھی جاہلیت جو نبی کے زمانے میں موجود تھی، اور آپ نے اس کو بٹایا، اس کے لیے تلوار اٹھائی، اور اسی بنیاد پر، اسی جاہلیت کی بنیاد پر وہ کافر اور مشرک قرار پائے، اسی لیے جنگیں ہوئیں۔ یہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ بتلایا۔ اب آئیے ذرا دور حاضر میں دیکھیں، اپنے معاشرے، مسلم معاشرے کے اوپر غور کریں اور اپنے اپنے ملکوں کا جائزہ لیں۔ یہ آواز بہت تیز ہو رہی ہے، کیا بات؟ مسلم معاشرے پر آپ ایک گہری نظر ڈالیں کہ آیا جاہلیت کا یہ اثر، جاہلیت کے یہ اثرات آج مسلم معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی بناتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہی مزار بھی پوجتا ہے، وہی درگاہ پہ بھی جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے، یا غوث المدد یا خواجہ غریب النواز کے نعرے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ بزرگوں کو پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا ہے؟ چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ہمارا موضوع چونکہ یہی ہے، بات صاف اور واضح، اور آپ کے لبوں پر جو مسکراہٹیں ہیں اس سے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ جاہلیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس کا ثبوت، اور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا وجود، اور پھر مسلم معاشرے پر اس کے اثرات۔ ہم اور آپ اگر میں سوال کروں کہ آج یہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تو سب یہی کہیں گے یقیناً آج ہمارے معاشرے میں یہ جاہلیت موجود ہے، اور یہ جاہلیت پائی جاتی ہے۔ کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں آج درگاہوں، مزاروں، شدوں اور علموں اور چبوتروں کی پوجا نہ کی جا رہی ہو، اور ان کی پرستش نہ کی جا رہی ہو، اور ان کی عبادت و بندگی نہ کی جا رہی ہو۔ یہ اصل جاہلیت تھی میرے عزیزو۔ اس زمانے کے لوگ اس طرح سے بزرگوں کو پکارتے تھے، اس لیے وہ جو ہے مشرک اور کافر قرار پائے۔ آپ کے سامنے واضح ہے، پتہ یہ چلا کہ ایسی جاہلیت میں جو شریک ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شرک کی حالت میں مرا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ آئیے آج شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ہمارے ملک کے بہت بڑے اعلیٰ حضرت جن کو مجدد میت حاضرہ کہا جاتا ہے، جو امام ہیں، امام الاحناف ہیں، انہوں نے ایک نعت ان کی ہے اور اس کے ایک دو شعر ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف میں، اور ذرا غور کریں، میں نے بتایا تھا عوام تو عوام ہیں، ائمہ بھی ان کے اسی شرک کے اندر ملوث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے فرمان میں سب شارح حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ کفار مکہ کا بھی نہیں تھا۔ کفار مکہ کے کیا کہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے کہو کہ یہ کائنات کے اندر کار عالم کا مدبر کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ لیکن ہمارے ہندوستان کا اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر کون ہے؟ یہ مدبر عالم ہیں، تمام کائنات کو چلانے والے شیخ عبد القادر جیلانی۔ استغفر اللہ۔ اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کفار اس طرح کی بہت ساری باتیں بہرحال موجود ہیں اور ان کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ آئیے اب دوسری جہالت کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے کے چلوں۔ یہ ایک جاہلیت تھی، یہ ایک جاہلیت تھی۔ اسی طرح دوسری جاہلیت کے اندر جو کفار مکہ ملوث تھے وہ انتشار و افتراق کی زندگی گزارنے والی جاہلیت تھی۔ یہ بھی جاہلیت ہے کہ تفرقے بازی کریں، فرقے بندی کریں، جماعت سازی کریں، انتشار باہمی طور پر اتحاد باہمی نہ ہو بلکہ انتشار ہو۔ اہل جاہلیت منتشر تھے، ٹکڑے ٹکڑے کے اندر پٹے ہوئے تھے، ٹولی ٹولی آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے دست پا گرفتار تھے، مل جل کر سموتات اور اطاعت و فرمانبرداری سے جینا اور رہنا اسے وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مل کر رہنے کا حکم دیا اور اس جاہلیت کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مومن ہو، کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم منتشر تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس دین اسلام کی بدولت تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے عزیزو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظلم، تعدی، تفرقہ بازی، نافرمانی اور عدم اطاعت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جاہلیت کا شیوہ تھا۔ اب ذرا اپنے مسلم معاشرے کے اوپر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے کس طرح ٹوٹی اور بکھری بکھری، کس طرح ہمارے ملکوں کے اندر لوگ ایک دوسرے دست بگریباں ہیں۔ آج خود جو امت کے ٹھیکیدار ہیں، جو ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ خود تفرقے بازیوں سے کام لیتے ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا تھا اور وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا تھا، اور نتیجہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ قربانیاں ایک مسلمان کے لیے دے دیتا تھا۔ لیکن آج کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں آدمی یہی کافی نہیں سمجھتا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، قرآن و حدیث کے اوپر عامل ہو گیا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی کا حنفی بننا، شافعی بننا یا مالکی بننا یا حنبلی بننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہ آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، آپ کس کیٹیگری۔ مہاتما گاندھی جب ان کے دور میں مسلمان ہونے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، ہندوستان کا جنہوں نے قانون بنایا تھا، کیا نام ہے ان کا؟
ہاں ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے پورے پچھڑی ہوئی ذاتوں کو لے کر انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، انہوں نے چاہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، تو مہاتما گاندھی نے ان کو بلایا اور کہا تم کیا بننا چاہتے ہو، کیوں ہندو دھرم کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بہت انتشار ہے، بہت افتراق ہے اور بہت ہی دوسری چیزیں ہیں، چھوت چھات ہے، بھید بھاؤ ہے، اونچ نیچ کا فرق ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ کہا تم بھولے ہو، تم نہایت ہی مورخ ہو، تم مسلمان بن جاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن بتاؤ مسلمان بننے کے بعد کس کیٹیگری میں جاؤ گے؟ سید بنو گے کہ شیخ بنو گے کہ جلہا بنو گے کہ انصاری بنو گے کہ دنیا بنو گے کہ موچی بنو گے کہ نائی بنو گے، کیا بنو گے؟ اور پھر یہ بھی بن گئے تو یہ بتاؤ تمہیں مسلمان حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ مالکی بنو گے کہ کون سا مسلمان؟ تم کہتے ہو ہندوؤں میں انتشار ہے، اس سے زیادہ انتشار مسلمانوں میں موجود ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنی پوری ضروریت کو لے کر کے کہاں چلے گئے؟ بدھسٹ بن گیا وہ شخص، لاکھ آدمیوں کو لے کر کے۔ اس کا سبب کون ہے؟ آج اس انتشار، اس جاہلیت کو جس نبی نے مٹایا اور قرآن نے جس کو ختم کیا، آج اس جاہلیت کو پیدا کرنے والا کون ہے ہماری جماعت میں اور مسلم معاشرے کے اندر؟ آج جاہلیت کے یہ اثرات ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسجدیں بٹی ہوئی ہیں، مدرسے بٹے ہوئے ہیں، ادارے بٹے ہوئے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ حنفی بھی بن گئے، جیسا کہ اکثریتی ملکوں میں ہمارے یہاں اکثریت ہے حنفیوں کی، اگر وہ حنفی بھی بن گئے تو اس کے بعد نمبر آئے گا کہ دیوبندی حنفی ہو کہ بریلوی حنفی ہو کہ مودودی حنفی ہو کہ قادیانی حنفی، کون سے حنفی ہو؟ ہاں یہی صرف نہیں ہے کہ حنفی بن گئے چلو کافی، نہیں، کون سے حنفی ہو ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اچھا پھر چلو بھائی کوئی بھی ایک کیٹیگری میں چلے گئے تو اب کیا ہو؟ قادری ہو کہ چشتی ہو کہ نقشبندی ہو کہ سہروردی ہو کہ نوری ہو کہ ناری ہو کہ رضوی ہو کہ برکاتی ہو، کون سی کیٹیگری میں ہے؟ ہاں پھر اس کے بعد ذات پات کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ کہاں شادی کرو گے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بہنوں کی؟ آپ کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ سید ہے تو کہے گا ہم اس کو کیوں دیں، نیا مسلمان ہے۔ ایک کافر نے یہ بات کہی تھی کسی موقع پر اعظم گڑھ کے، اس نے کہا بابو تم لوگ روٹی تو دے دیتے ہو لیکن ہم مسلمان کیسے ہو جائیں، ہمیں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے نا، ہماری خود اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری خود نیا مسلمان ہوا اسے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے؟ ارے وہ کون لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، یہ اپنی بیوی چھوڑ کر کے آیا ہے، جو پسند ہے اس کو میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ کہاں تھے وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ مسلمان، وہ قربانیاں، وہ ایثار؟ تو جس کو تم اپنے سینے سے لگانے، آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ آپ جس جاہلیت کے شکار ہیں، یہ انتشار کے، افتراق کے، آپ ان جڑوں کو ختم کریں۔ یہ کفر ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بتاؤ یہ جاہلیت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یہ جاہلیت موجود ہے۔ اور وقت نہیں ہے، اذان میں 5 منٹ باقی ہے، پرچی آ گئی۔ ایک تو اتنا بڑا موضوع دے دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ اس کو اتنے میں سمیٹو۔ بہرحال اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے، بھلے ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ کتاب موجود ہے۔ یہ کتاب کیا لکھا ہے؟ اسلام اور بولو جاہلیت۔ اس کتاب کو خریدو، یا فری میں بھی تقسیم ہوتی ہے دعوت سینٹروں میں۔ اس کتاب کو لو، اس کو پڑھو۔ میں نے جو طالب علم کو سمجھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، مبادیات جو ہوتے ہیں، جو اساس ہوتی ہیں، وہ میں نے بتلا دی، راہیں صاف ہیں۔ پڑھتے جاؤ گے ہر بات انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی۔ مجھے پوری تفصیلات بتلانے کی ضرورت، آپ خود ہوشیار ہیں الحمدللہ میرے عزیزو۔ اسی ضمن میں تقلید، اندھی تقلید، کوا کان لیے جا رہا اسی کے پیچھے دوڑنا، یہ بھی جاہلیت ہے، اور یہ بھی پچھلے کافروں کے اندر موجود تھی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ زخرف 23-24 کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آیت نمبر اس میں ملے گی آپ کو۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ
بہت سی جاہلیتیں تھیں، حق پرستوں کی قلت تعداد کو حق کے خلاف دلیل بناتے تھے، اور بہت ساری جاہلیت اس کتاب میں آپ کو ملے گی، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ محاضرہ یا یہ لیکچر، یہ جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ آغاز باب تھا، میں نے ابتدا کر دی ہے، انتہا آپ کریں، آپ خود پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔